بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نامها طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها. وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال. میرے محترم عزیزو، اکثر جوان ہو نظر آ رہے بھائیو بزرگو، دنیا میں دو اندھیرے ہیں. ایک رات کا اندھیرا ہے، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. میری بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں اور اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ اندھیرے وہ ہیں جو آفاقی ہیں، اس کائنات کے اندر ہے. ایک اندھیرا ہے جو دل پہ چھاتا ہے. اس اندھیرے کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے جو دل پہ چھا جاتا ہے. اس اندھیرے کا علاج تو خود بخود کرتا ہے کہ الشمس والقمر والنجوم، سورج بھی نکالتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، ستارے بھی لاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے. اگر میں رات کو کھڑا کر قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. میں رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، کوئی ہے رات کو واپس کرے، دن کو لے کر آئے. سنتے نہیں ہو، اگر رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی دیتا ہے. تو یہاں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو، اس اندھیرے کو روک دوں، کون روشنی لائے گا؟ پھر اس کا عکس بتایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. میں اس دن کو کھڑا کر دوں اور اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں گاڑ کے رکھ دوں، چند دنوں میں جل بھن کے راکھ ہو جاؤ. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیا کہ رات کو نظر نہیں آتا افلا تسمعون، دن میں نظر آتا ہے افلا تبصرون. تو ان اندھیروں کے دور کرنے کا ایک نظام قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا دیا ہے. یہ دل لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں. ان کے دلوں پر سیاہی ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا ہے. جیسے آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آتا، اسے زنا اور نکاح میں فرق نظر نہیں آتا، اسے شراب و شربت میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ظلم اور انصاف میں فرق نظر نہیں آتا، اسے رحم اور سنگ دلی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے سود اور پاک حلال رزق میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے رشوت کے پیسے اور تنخواہ کے پیسوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے لوگوں کے حق مارنے میں اور حق دبانے میں اور حق دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی، آنکھیں اندھی. دلوں
ان آنکھوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے انبیاء کا نظام، جو آ کے آواز لگاتے ہیں۔ حالات معمول پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، بت پرستی بھی چل رہی ہے، اور پتھروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تک گائے کے پیشاب کیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آواز پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ایک بم پھٹتا ہے پورے معاشرے میں، اے میری قوم، تمہارا ایک اللہ ہے، رب پالنے والا، اس کی بندگی کرو، ان پتھروں کو چھوڑ دو۔ تو آنکھیں پھٹتی ہیں، کان نا آشنا ہوتے ہیں، صدیوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے، یہ کون ہے جو ہم میں پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا، یہ نیا بول کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ نئی بات کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن نے کہا، کہتے ہیں اتنے خدا ہیں ہمارے، تو نے ایک ہی بنا دیا؟ 33 کروڑ دیوتا ہیں ہندو مذہب میں، اس سے زیادہ پاگل پن کوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر انہی کے آگے ایسے کھڑے ہو جانا۔ آپ نے ایک دفعہ ابو جہل، میں نے ابھی قرآن سے سنایا ہے، ابو جہل کی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آپ نے کہا، یا ابا جہل کلمۃ واحدۃ لو تعطونها لدانت لکم العرب والعجم۔ اے ابو جہل، ایک بات میری مان لو، تو عرب بھی تمہارے تابع ہوگا، عجم بھی تمہارے تابع ہوگا۔ تو ابو جہل سے اپنے ران پہ ہاتھ مار کر کہنے لگا، وَأَبِيكَ 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم، اگر عرب اور روم و فارس ہمارے تابع ہوتے ہیں، ایک نہیں 10 دفعہ وہ پڑھنے کو تیار ہے۔ کیا ہے وہ بول، بتاؤ جلدی سے۔ آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے ساتھ معبود نہیں، شریک نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی اس کے حفاظتی دستے نہیں، کوئی اس کا زمان و مکان نہیں، وہ بے عیب ہے، شکل و صورت سے بھی پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اے محمد تو اتنے ہمارے خدا ہیں، ان کو تو ایک خدا بنا دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یقولون اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ان اندھیروں میں ایک نور کی کرن پھوٹتی ہے، ان اندھیروں میں ایک نبوت کا سورج چمکتا ہے، وہ سب کو ان کی راہوں سے ہٹانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ میرے نبی کی مثال سب سے خوبصورت ہے۔ آپ کو جب اللہ نے حکم دیا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب، یا ایھا المدثر، قرآن میں 2 لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دونوں کا مطلب ہے چادر لپیٹ کے سویا ہوا۔ رات کو سویا ہوا ہو تو مزمل عربی میں آتا ہے، دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر آتا ہے۔ جب تہجد کے لیے اٹھایا تو کہا، یا ایھا المزمل، یا چادر میں لپٹے ہوئے رات کے وقت میں اٹھ مجھ سے باتیں کر۔ جب دعوت کے لیے اٹھایا تو آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں تو کہا، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے، قم، کھڑا ہو جاؤ، فانذر، بتا لوگوں کو کہ کیا ہونے والا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بتا سب سے بڑا اللہ رب ہے۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو ادھر سے ادھر تک پڑھو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رائٹ سائڈ سے پڑھو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیفٹ سے را سے شروع کرو تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو اس میں پیغام کی عظمت کو بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ سب سے بڑا رب اللہ ہے، اس کی کبریائی کو بیان کر، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں، وہ زندگی کے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا
ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. سبحان اللہ. اللہ نے ایسے قلم پھیرا کہ یہ جو مخلوق ہے جس شکل میں، بندے کی شکل میں، جن کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، کسی بڑے بزرگ کی شکل میں، کسی بڑے شہنشاہ کی شکل میں، یہ اپنے طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں. وہ صرف اللہ ہے. یحیی و یمیت و الیہ النشور. یہ سب تیرے اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اٹھ جا میرے محبوب، پیغام سنا. آپ صفا پہاڑ پہ جاتے ہیں، معمول کی رفتار ہے، بازار چل رہے ہیں، گھروں میں کام ہو رہا ہے، بازاروں میں ہو رہا ہے، بیت اللہ میں قریش کی محفل لگی ہوئی ہے، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے، عورتیں کام کاج کر رہی ہیں کہ صفا پہاڑ سے ایک آواز آتی، یا صباح قریش. ہوئے ہوئے کیا منظر ہوگا. یا صباح قریش، اے قریش کی ہلاکت. جب کسی خطرے سے خبردار کرنا ہوتا تھا تو یہ لفظ بولا جاتا تھا. آپ نے کہا یا صباح قریش. ایک دم اللہ نے آپ کی آواز کو اتنا اونچا کر دیا کہ پورے مکے کے شہر میں، وادی میں اس آواز کو اللہ نے پہنچایا. پہاڑ نرم ہو گئے، آواز نے پار کیا، پتھر نرم ہو گئے، چٹانیں نرم ہو گئی، چاروں سمتیں سمٹ گئیں، مشرق مغرب شمال جنوب میرے نبی کے منہ کے آگے آ گئے، اور آواز ایسے پھیلی جیسے بم کا دھماکہ ہوتا ہے، چاروں طرف اس کی آواز جاتی ہے. ایسی میرے نبی نے دھماکہ کیا، یا صباح قریش، قریش کی ہلاکت. ایک دم تھم گئی ساری زندگی، سب کی آنکھیں اوپر اٹھی. تو آپ نے کہا یا بنی فہر. فہر قریش کا نام ہے، پہلا شخص جس کو قریش کہا گیا وہ فہر ہے. تو آپ نے سب سے پہلے پکارا یا بنی فہر ابن مالک. تو آپ نے کہا یا بنی مر بن کعب، یا بنی کعب ابن لوی. ہر قبیلہ جب اپنا نام سنتا تو بھاگے بھاگے آتا، بھاگے بھاگے آتا. یا بنی تیم، یا بنی عادی، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد شمس، یا بنی زہرہ، یا بنی نوفل، یا بنی عبد شمس. ایسے ایک ایک قبیلے کو پکارا، اور قبیلوں کے قبیلے ایک دم صفا کے نیچے کٹھے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے. تو ابو لہب نے کہا ہاذا قریش بین یدیک. یہ سارے قریش قبیلوں کے میں نے نام لیے ہیں کہ یہ تیرے سامنے ہیں. آپ نے کہا ارأیتم لو قلت لکم ان جیشا خلف الصفا یرید ان یغیر علیکم تصدقونی. اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری مانو گے؟ صفا کو اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا کہ پیچھے لشکر نظر نہ آئے. لیکن انہوں نے کہا ما جرمنا علیک الکذب، ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا. فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ. پھر میں تمہیں اس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ایک اکیلا ہے، اور یہ لات و منات کو اور حبل کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. جیسے اندھیروں میں روشنی کی کرن گئی، رات کے اندھیروں کو سورج نے دور کیا، دن کے اندھیروں کو میرے نبی کی آواز نے شمع بن کے جلی. نصیب آگے جس چیز کا. تو سب سے پہلے چاچا بولا ابو لہب تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا. تیرا ستیہ ناس ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. ابو لہب، اس کا نام تو عبد العزہ ہے، لیکن ابو لہب اس کا رنگ بڑا سرخ تھا، اس لیے تو اللہ نے اس پر آیت اتاری تبت جدا ابی لہب وتب. میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو وہ ایک ایسی گرجدار آواز تھی جس نے سارے لوگوں کے اندر کو ہلا کے رکھ دیا. صدیوں سے وہ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزا کی عبادت. آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، آج ہمارا خدا ہے پیسہ، آج ہمارا خدا ہے کرسی، آج ہمارا خدا ہے اقتدار،
آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت، آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ، گاڑیاں، بنگلے، گھر، تجارتیں، سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، صدر، وزیر اعظم، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، لیکن یہ کر کے رہنا ہے۔ میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ دے۔ یہ بھی بت ہیں، ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں، ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد، وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ بجلی کی کڑک کی طرح اللہ کے نبی نے توحید کی صدا لگائی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور تسبیح ہے صباحہ سے، صباحہ ہے تیرنا، ایسے تیرنے والا مستقل تیرتا ہے تو تب کنارے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل کائنات، تم عائشہ مسجد والے پڑھو یا نہ پڑھو، کل کائنات ہر وقت تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزت و حکمت والا، بادشاہی کس کی ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ہے زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ تو جب وہ زمین آسمان کا، یہ چھوٹے چھوٹے صدر، وزیر اعظم، وہ تو فرعون جیسے بادشاہوں کو اللہ لڑکاتا ہے، جس نے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی بول نہ سکا، ان بادشاہوں کو، یہ تو بادشاہ ہے ہی نہیں، ان کو اللہ للکارتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، تیرے اللہ کی بادشاہی ہے زمین میں آسمان میں۔ کیا طاقت ہے اس کی؟ یحیی و یمیت، تم کسی کو مار کے دکھاؤ، تم کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ، مارتا بھی تیرا اللہ ہے اور بچاتا بھی تیرا اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور زندہ رکھا، اور مچھلی کو شیشہ کر دیا اور سمندر کو روشن کر دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں شیشے کی طرح باہر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں سمندر روشن ہوتا جاتا ہے، اور وہ جتنے دن بھی رہے، کوئی پکی روایت کوئی نہیں ہے، جتنے دن بھی رہے وہ مچھلی ان کو سیر کراتی رہی، اور وہ اس میں زندہ بیٹھے ہیں۔ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آدمی جائے، وہ تو جاتے ہی اس کے معدے کی چکی کے اندر وہ پس کے سرما بن جاتا ہے۔ مچھلی بھی کوئی چھوٹی تھوڑی تھی، ویل مچھلی تھی، تو کس نے مچھلی کے پیٹ میں موت کو حکم دیا کہ نہیں آئے گی تو؟ مچھلی کو حکم دیا مہمان ہے تیرا، نہیں کھائے گی تو۔ مچھلی کو حکم دیا شیشہ بن جا، پانی کو حکم دیا سفید بن جا۔ کوئی 200-400 میٹر کے بعد تو روشنی جاتی نہیں سورج کی، گپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یحیی، زندگی دینے پر آؤں، مچھلی کے پیٹ میں بچا کے دیکھاؤں۔ آگ کے شعلے آسمان کو جا رہے ہیں، ابراہیم کو کیسے ڈالیں؟ تو کوئی قریب بھی جاتے تو جلتے تھے، تو ابراہیم سے کہنے لگے تو چلا جا۔ اس نے کہا میں کیوں جاؤں، میں نے تسی آپ لے جاؤ۔ تو آخنا یہ انہوں لے جا بھی ہے تو آپ بھی مرنے ہیں، ان کی کریے۔ شیطان آیا، اس نے ایک ان کو غلیل بنا کے دی، کس میں ڈال کے پھینکو، اس میں سے نکلے اور اڑے۔ ادھر جبریل آ گیا، ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ کا حاجتن، ابراہیم کوئی ہماری ضرورت؟ اما الیکم فلا اما الی اللہ فنا، تم بھی میری طرح مخلوق ہو، مجھے تمہاری حاجت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، وہ میری ضرورت ہے۔ جبریل، میکائیل، تم کیا میری کر سکو گے؟ میں اللہ کے سامنے ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جلانا چاہتا ہے تو میں جل جاؤں گا، بچانا چاہتا ہے تو اسے بچانے کے لیے تیری اور میکائیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔
یا آگ کے اوپر پہنچے ہیں تو اوپر سے حکم ہے یا نار کونی بردار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم کانپنے لگے۔ پھر دوسرا حکم ہے وسلاما، سلامتی سے ٹھنڈی ہو، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ سردی لگنے لگ جائے۔ آگ کے ڈھیر پہ موت کا ارادہ نہیں ہے، کس نے بچایا؟ ہم نے اپنی زندگی اور موت ان بادشاہوں کے حوالے سمجھی ہوئی ہے، یہ ہمیں مار دیں گے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے، یہ ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے۔ یہ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ ہے، اللہ یحیی، کہ وہ زندگی کا ارادہ کرتا ہے، پوری دنیا مل کے مارنا چاہے، اللہ کی قسم نہیں مار سکتے۔ فرعون نے کتنے بچے قتل کیے موسیٰ کو مارنے کے لیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی گود میں پالا، 30 سال تک ان کی گود میں پالا۔ آگ کے ڈھیر پر گرے، جبریل آئے، جنت سے کرتا لائے اور چونکہ ان کو ننگا پھینکا گیا تھا، تو سب سے پہلے اللہ کے نام پر جنہیں ننگا کیا گیا وہ ابراہیم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھیں گے، نبی بھی، ولی بھی، صحابہ بھی، عورتیں بھی، مرد بھی۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام ہوں، جو کہ وہ سب سے پہلے ننگے کیے گئے۔ ثم انا، پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر انبیاء کو پہنائے جائیں گے، پھر پتہ ہے کون ہے؟ کہ پھر مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ ہمارے مؤذن جو تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ تم چودھریوں کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور اذانیں بھی دیتے ہیں، قیامت کے دن دیکھنا کہ اللہ ان کو کیسے کپڑے پہنائے گا۔ میں اور تم ننگے کھڑے ہوں گے اور یہ اذان دینے والے کپڑوں میں ہوں گے، ان کا سردار آگے بلال حبشی ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک چیز کی حسرت رہ گئی کہ میں اپنے بیٹے حسن حسین کے لیے اللہ کے نبی سے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا کہ میرے بچوں جب بڑے ہوں تو اذان ان کے سپرد کی جائے، جو جنت کے سردار ہیں، جو میری نبی کی آنکھوں کا تارا ہیں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، نبی کے دل کا نور ہیں، نبی کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے پھول ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا باپ آپ نے کہا ان تینوں سے افضل ہے، اس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے۔ وہ کہہ رہے میں اذان مانگ لیتا، میں اذان مانگ لیتا۔ جب قادسیہ کی جنگ میں مؤذن زخمی ہو گئے تو عرب سرداروں میں لڑائی پڑ گئی، ایک کہتا تھا میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا تو میں اذان دوں گا۔ یہ ایم پی اے بننے کے لیے نہیں، اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں۔ وہاں اذان دینے پہ لڑائی ہو رہی، آخر حضرت سعد بن نبی وقاص نے قرعہ ڈالا، قرعے میں جس کا نام آیا اس کو اذان دی گئی۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال نے قسم کھائی تھی جب تک اللہ کے نبی کے بعد میں اب اذان نہیں دوں گا، تو اذان نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ اذان دی، جب کئی سال گزر گئے آپ کی وفات کے بعد، مدینہ چھوڑ کے شام جہاد پہ چلے گئے تو آپ خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کو اس طرح ایک عجیب جنون ان پر سوار ہوا کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کا نبی زندہ ہے اور مجھے بلا رہے ہیں۔ پورا 21 دن کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا، اور اسی تصور میں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، مجنونانہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اور مدینے میں داخل ہوتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب آپ کی قبر کو دیکھا تو ایک دم گر پڑے وہاں کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتا تھا اذان نہیں دیتے، تو صحابہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، چھوٹے بچے تھے، کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ آج یہ اذان دے دیں، ویسے تو یہ کسی کی نہیں مانے۔ تو یہ دونوں بچے آئے، کہا یا عم، اے چچا، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے اذان دے۔ تو ابو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ کے رو پڑے، کہنے لگے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑوں گا، اس کا کفارہ دوں گا۔ اور اس انصاری عورت کے گھر کی چھت پر چڑھے جہاں چڑھ کے وہ اذان دیتے، صرف اللہ اکبر کہا تھا تو پورے مدینے میں نوحہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، پورا مدینہ وہ آہ و فغان اور چیخ و پکار کی آواز میں تھا، اور بلال
کہ اللہ اکبر گونج رہی تھی، سارے مدینے کے گلیوں کو آنسوؤں سے بھر دیا بلال کی اذان نے۔ ہاں، قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میں میدان محشر میں چلوں گا، میں براق پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے۔ اس دن سن لینا سب اذانیں بلالی سن لینا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا۔ حضرت عمر وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج دو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے تم سے لڑنے کے لیے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، تشریف لائے اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے دیکھا کہاں یہ وہی ہے، اور آئے، دروازہ کھولا، چابیاں دے دی۔ تو نماز، پہلی نماز پڑھی جانے لگی تو سارے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا بلال سے کہہ دیں آج اذان تو کہہ۔ واہ بلال واہ، یہ عزتیں مانگو اللہ سے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں ایسے سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے تمہیں گالیاں دیتے۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔ یہ عزت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال آج ہماری درخواست اذان تو دے۔ وہ پھر رونے لگے کہ نے ایک دفعہ قسم پہلے توڑی تھی، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ اور وہاں ایک چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا تو 40-36 ہزار کا لشکر کی داڑیاں روتے روتے آنسوؤں سے بھر گئے، جیسے وضو کر کے نکلے ہوں ایسے داڑیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹر والی گاڑی مل جائے اور ہوٹر والے آگے موٹر سائیکل ہوں اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ، مرتے ہی سب خاک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی۔ 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا، یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض۔ سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے۔ رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو
اللہ نے اس میں میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہ ربی احسن مثواي، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بیٹے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سال برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہوں میں رو رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک تھی اور مجھے پتا تھا۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ۔
اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہیں وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی ہے، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا، اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہو؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا، اب پھر مانگ اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا عصر میں آ جا، عصر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی، کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جانے کا، آجا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا، اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، اور اللہ نے کیا کہا، او میرا بندہ اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر لتا نام ہے نا، بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف ہوتا، اور جیسے اور صراط
تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑا نہ، سیدھا، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مان، سرسبز بھی مان، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مان، کالے پہاڑ سارے راہ ویک کے بندہ برباد ہو جاتا، کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے ادھر راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں، تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی، تو میں کہ کیوں ہے؟ تیل مک گیا، مر گئے، وہی تو تیل پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے، کوٹ میں ٹن تائیں دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے۔ جناب محترم چیف جسٹس صاحب، میں نے ترتیب بدلی ہے، وزیر اعظم صاحب آپ کو دوسرے نمبر پہ لیا ہے کہ آپ کو اللہ پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، میں نے بھی پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اور جناب وزیر صاحب، انسان کی تخلیق دنیا کا سب سے عظیم پروجیکٹ ہے، سب سے عظیم۔ جب اللہ اس کائنات کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ یہ چند الفاظ میں اللہ نے پورے کائناتی پروجیکٹ کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، پورا نقشہ بنا کے، کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے کیسے بنایا، یہ اس آیات کا خلاصہ ہے۔ پھر آخر میں اپنی حکومت جیتا، الا لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ پھر آگے اپنا تعارف کراتا، فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کائنات کا مالک اور رب۔ اور جب اللہ صرف ایک انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے تو اپنا تعارف اور طرح سے کراتا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ صرف ایک انسان کی پیدائش، یہاں آسمان سے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے کا میں رب العالمین ہوں، لیکن جب آپ صرف انسان کہے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ کہاں؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، یصورکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے۔ اب اپنا تعارف کراتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالق، کیا کہنے تیرے رب کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے۔
یہ تو قرآن ہو گیا. اب تھوڑا سا حدیث سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے. ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا. وحولت وجہک الی ظہرہا لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلاظت جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے. وعلمتک الجلوس فی بطن امک فہل یقدر علی ذلک احد غیری، اور تجھے ماں کے پیٹ میں نے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا، حرکت کرنا سکھایا. کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا. فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لایا. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا. اور جب تو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا. جب تو آیا تو لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے. ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے. ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں تو چل سکے. جب تو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا. ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل یقدر علی ذلک احد غیری. پھر جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے. حولین کاملین، 2 سال تیرے لیے دودھ کے چشمے اللہ چلاتا رہا. کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترعرعت، اب آگے ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا. فلما ترعرعت، جب تو ایسے ایسے چلنے لگا. واشتد عضدک، اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے. واشتد ازرک، تیری چھاتی بھی پھیل گئی. تو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا. ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. مع ذالک، اس سب کے باوجود، ان سألتنی اعطیتک وان استغفرتنی غفرت لک، تو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا، تو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا، اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے ہی معاف کروں گا. اور تو ساری دھرتی آسمان زمین کو بھر دے گناہوں سے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں کن بنیادوں پہ پیدا کیا جا رہا ہے. یہ بچہ پیدا نہ ہویا تو سس مینو کی آکھے گی. اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے وہیں ٹوک دیں. جی میرا بیٹا بیٹی پیدا ہوئی تو میری تو سس سے مینو نہیں چھڑنا. سال گزر گیا ہے، بچے کے عنوان نہیں، اب ساس کے شروع تو ہے ہی، شروع تو یہ ہو جائے ان تو ہونا ہی کوئی نہیں. اب میاں بیوی پریشان ہو رہے ہیں، بچہ پیدا. کتنے بڑے پروجیکٹ کو پیدا کرنے کا سبب حضرت کہ سس کی آنکھیں گی تو سورا کی آنکھے گا تو نندوئی کی آنکھے گا، نندا کی آنکھن گیا. یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے بچے کے پیدا کرنے کا سبب. آپ دیکھیں، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات سے میرا تعلق ہے، یہ میرے دیہات کی پیدائش اسی پر ہو رہی. اور لڑکا کیا کہتا ہے، اگر اولاد نہ ہوئی تو میرے دوست کہن گئی اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں، یہ تو ہے ہی ویلا. لہذا وہ چڑھ جاتا ہے پھر حکیموں کے ہتھے. شبابہ ور گولیاں، لگتا ہے پورا پاکستانی بیمار ہے. سورے پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے شبابہ ور گولیاں. تو دوسرا سبب کیا ہے جو میں دیہات کا بتا رہا ہوں، میں دیہاتی ہوں، کہ 5 پتر ہو گئے نا بس مینو پھر کوئی پرواہ نہیں، کما کے لے آون گے مینو کھواون گے. مزدور آدمی، غریب آدمی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچے 2 یا 6 یا 50. وہ کہتا جتنے زیادہ اتنے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ میری مزدوری بنے گی اور میرا گھر چلے گا. تو وہ کہتا ہے جتنے آ جائیں اتنے مزدور، 5 بچے 5 مزدور، 10 بچے 10 مزدور. ابھی چند دن پہلے وہ ایک ہمارے گاؤں کے 10 بچے ہو گئے آدمی کے. میں نے کہا اپنی بیوی دا آپریشن کرا، اگر جو آدھی میں نہیں کریں دی تو اپنا کرا. تو میں حقائق پہ بول رہا ہوں.
کہ انسان کتنا قیمتی ہے. میں نے آپ کو قرآن سے بتایا, میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتایا, لیکن پاکستان میں اس پروجیکٹ کو بنانے پر کتنا بڑا ستم ہے. سبب کیا ہے؟ سس کی آنکھیں گی, سورا کی آنکھیں گا, میرے دوست منو کی آنکھیں گے, تیرے تو پلے کچھ نہیں ہے. اور غریب کیا کہتا ہے؟ 10 کٹھے ہو جاؤں گے, دیہڑیاں کر کے لے آؤں گے میری روٹی. مالدار طبقہ کیا کہتا ہے؟ میری جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے. میری جائیداد کہاں جائے گی؟ میں نے اتنے بنائے, میرے اتنے پروجیکٹ, میری اتنے ملے, ان کا وارث کون ہوگا؟ اگر کوئی بچہ نہ ہوا تو پھر وراثت کوئی اور لے جائے گا, وراثت دوسرے لے جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سبب ہے جناب عزت مآب, وہ جہالت ہے. آپ کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد, مسئلہ درپیش ہے پنجاب, سندھ, کے پی کے اور بلوچستان کے دیہاتوں کا, کہ وہ لوگ ان تک علم پہنچا ہی نہیں. اور میرے رب نے اپنے حبیب کو کہا الم نشرح لک صدرک وعلمک ما لم تکن تعلم. میرے محبوب, میں نے آپ کو کتنا بڑا علم دیا کہ آپ کا سینہ کھول دیا, اور میں نے آپ کو وہ بتایا جو آپ جانتے نہیں تھے. میں نے آپ کو اتنا دیا, اتنا کسی کو نہیں دیا. الم نشرح لک صدرک. پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وقل رب زدنی علما. میرے محبوب آپ مانگیے میں آپ کو علم دوں, زیادہ علم دوں, فوج دوں, لشکر دوں, یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگیے میں آپ کو زیادہ علم دوں. پہلی وحی میرے رب کی میرے نبی پر اتری اور سمت کو پیغام دے گے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور اس سے پیچھے حدیث کو کٹیں تو 5 دفعہ اقرا آیا ہے. اقرا, جبریل ایسے شیٹ لے کر پڑھیے یا رسول اللہ اقرا ما انا بقارن, مجھے پڑھنا نہیں آتا. فضمنی حتی بلغ من الجہد, کہ مجھے زور سے دبایا اتنا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی. اقرا 2 دفعہ, ما انا بقارن, مجھے آتا نہیں. فضمنی حتی بلغ من الجہد, پھر زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے پسلیاں درد کرنے لگی. یا رسول اللہ اقرا. پہلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا, 3 دفعہ اقرا جبریل کی زبان سے, 2 دفعہ اقرا میرے رب کی زبان سے. میرے دیس کا مسئلہ پلاننگ سے پہلے علم ہے, علم ہے, علم ہے, علم ہے. میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا, ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے, یہ سارے معزز قاضی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن کا عدل طارق جمیل کی 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے. ایک دن کا عدل, ایک دن کا عدل, عدل یومن, عدل یومن, عدل و سنہ نہیں, سال کا نہیں, 6 ماہ کا نہیں, ایک دن کا عدل. میرے جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے, بخاری شریف پڑھا رہا ہے, مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے, بچوں کو درس دے رہا ہے, اور ایک چیف جسٹس ہے خسا صاحب اور میں گورنمنٹ کالج میں اکٹھے تھے. ان کو یاد نہیں ہوگا, مجھے یاد ہے, ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو عزیز اللہ نیازی صاحب شاید آپ کی یادداشت میں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بتانا اجازت چاہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کی بنیاد رکھی تو 3 دعائیں مانگی. یہ 3 دعائیں کسی بھی فلاحی ریاست, مجھے یہ اینکر کہنے لگا کہ سوال جواب میں نا کہ کیا وزیر اعظم صاحب پاکستان کو فلاحی ریاست مدینے والی بنا دیں گے؟ میں نے کہا بنانے والا تو اللہ ہے, ہم تو تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے اپنی طاقت سے. ہاں حکمران کی نیت کا اثر ضرور پڑتا ہے. اگر اور یہ پہلا حکمران ہے, اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا, تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تو اب کرے گا تو اللہ, چونکہ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے کہ بادشاہ شکار کو نکلا, راستہ بھٹکا تو باغ میں پہنچا, پیاس لگی تھی تو مالی سے کہا انار کا باغ تھا بھائی جوس پلا دے. اس نے ایسے نچوڑا ایک انار تو پورا گلاس بھر گیا. تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس پر تو ٹیکس لگنا چاہیے, یہ ٹیکس فری کیوں ہے؟ تو اس نے کہا ایک اور پلا. اس نے دوسرا نچوڑا تو گلاس آدھا ہوا. تو بادشاہ نے کہا پہلے بھر گیا اب آدھا. کہنے لگا جی لگتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. تو بادشاہ نے دل میں کہا یا اللہ میری توبہ, میں نہیں ٹیکس لگا تھا. کہا بھائی ایک اور پلا. اس نے پلایا تو پھر پورا بھر گیا. تو اس نے کہا اب کیوں پورا بھر گیا؟ کہا جی لگتا ہے نیت ٹھیک ہو گئی ہوگی. تو بادشاہوں کی یعنی اہل حکومت کی نیت کا اثر ہوتا.
یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے فلاحی مدینہ کی فلاحی ریاست بناؤں گا. اللہ انشاءاللہ بنائے. ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. جب کرنا اللہ نے ہے تو طارق جمیل کیا اور عمران خان کیا؟ نیت ہماری دیکھے گا، ہمارا جذبہ دیکھے گا. تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 3 بنیادیں ہیں، ان 3 بنیادوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ ذیلی مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. جب وہ بنیاد ڈالی تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. فلاحی ریاست کا پہلا تصور جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یا اللہ اس ریاست کو امن والا بنا دے. اور امن والی ریاست اس وقت بنتی ہے جب نظام عدل مضبوط ہو اور پولیس مضبوط ہو. پولیس پر سیاسی لوگوں کا جب تک تسلط رہے گا نظام لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا. اور قانون آپ کے جج حضرات سے سنا ہے کہ ہمارا قانون بہت کمزور ہے، بہت کم سالوں گزر جاتے ہیں ایک کیس کا فیصلہ ہوتے ہوئے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے فاضل جب صاحبان یہ بہت بڑی ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہیں، ان کے ذمہ جو کام نہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سلام ہے آپ کو. تو پہلی بات کہ یا اللہ اس بستی کو امن والی بستی بنا دے. دوسری بات وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ اس ملک والوں کو، اس دیس والوں کو پھل کھلا، روٹی نہیں آکھیا، پھل کا وہ کہتے ہیں جب معیشت مضبوط ہوتی ہے، اکانومی جب مضبوط ہوتی ہے. تو دوسری چیز فلاحی ریاست کی وہ معیشت ہے. اور معیشت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، سٹا نہ کھیلے، جوا نہ کھیلے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے. ایک نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ. صرف 4 کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، چاہے اس ایوان میں ہو اور چاہے وہ تھر پارکر میں ہو اور چاہے چولستان میں ہو اور چاہے مدینہ میں ہو چاہے نیو یارک میں ہو. 4 باتیں مجھ سے لے لو. حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان، دیانتداری. صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حسن خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، بد اخلاق نہ ہونا. عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. تو معیشت مضبوط ہوتی ہے انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے، صحیح تولے، ملاوٹ نہ کرے، کھوٹ نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو. اور حکومتی سطح پر ہے کہ سود کو نکالا جائے اور ہر وہ شق جس سے مال چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے تو معیشت مضبوط ہوتی. تیسری فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ ان میں کوئی بھیج ایسا اپنا بندہ جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو ان کا تزکیہ کرے، جو انہیں علم سکھائے، انہیں کتاب کا علم دے، انہیں حکمت کا علم، کائناتی علم بھی دے، دنیاوی علم بھی دے، دینی علم بھی دے، اخلاقی علم بھی دے، اور ان کے اخلاق کو خوبصورت بنائے. تو یہ 3 بنیادیں ہیں جناب چیف جسٹس کہ امن ہو، معیشت مضبوط ہو اور علم ہو. اور ان دونوں کی ماں علم ہے. علم ان سب پہ سر فہرست کہ علم انفرادی سطح پر چور کو چوری سے روکے. وہ یہ کہے گا اللہ دیکھ رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ایک اب رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک ماں بچی سے کہہ رہی دودھ میں پانی ملا دے. تو وہ کہتی ہے امیر المومنین عمر نے روکا ہے. وہ کہتی ہے عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے.